بد دعا صرف الفاظ ہی نہیں ہوتے، جن کا دل دکھایا ہو، جن کو دکھ دیا ہو، ان کی آہ بھی بد دعا بن جاتی ہے۔ اور بے شک میرا رب بہت انصاف کرنے والا ہے۔ ہمیں سکون، انعام، جنت یہ چیزیں اپنی نیکیوں کے بدلے کے طور پر نہیں ملیں گی، بلکہ جو بھی نیکی کرے گا اس کو اس کی نیکی سے بڑھ کر بدلے میں یہ سب ملے گا۔ دو لوگوں میں سے کسی ایک کے پاس ہی صبر ہو سکتا ہے۔ آپ کے پاس بہت زیادہ تھا، پھر میں نے اپنے پاس رکھ کر کیا کرنا تھا؟ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی میں یہ ضروری ہے، وہ ضروری ہے۔ میں بتاؤں تمہیں، زندگی میں کچھ بھی ضروری نہیں ہوتا، نہ مال، نہ اولاد، نہ رتبہ، نہ لوگوں کی محبت۔ بس آپ ہونے چاہیے، اور ہر پل آپ کا اللہ سے بڑھتا تعلق ہونا چاہیے۔ جو ڈوبنے سے ڈرتا ہو نا احسن، اسے پانی میں پھینک دینا چاہیے، اور پھر چند دن ڈبکیاں دے کر نکال لینا چاہیے۔ اس کا سارا خوف زائل ہو جائے گا، پھر اسے پتہ چلے گا کہ پانی اس سے زیادہ طاقتور نہیں تھا، اور تبھی اسے کشتی میں محفوظ رہنے کی قدر کا احساس ہوگا۔ وہ جان جائے گا کہ وہ خود کتنا خطرناک ہے، کتنا بڑا سروائیور ہے۔ اے اللہ، مجھے کم سے کم اتنا مضبوط تو بنا دیجیے کہ نفس پہ قابو پا سکوں۔ اگر یہ سیاہ بادل زندگی پہ نہ چھائے نا، تو ہماری زندگی میں کوئی رحمت کی بارش نہ ہو۔ کیا ضروری ہے کہ ہر گھر کی بنیاد محبت پہ ہی ہو؟ تو پھر وفاداری اور قدردانی کا کیا؟ کیسے گزر رہی ہے یہ پوچھتے ہیں سب، کیسے گزارتا ہوں یہ کوئی نہیں پوچھتا۔ اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جس شخص کو اپنے اندر کوئی غلطی نظر نہ آتی ہو۔ ذرا سا غم ہوا اور رو دیے ہم، بڑی نازک طبیعت ہو گئی ہے۔ رخصت ہوا تو آنکھ ملا کر نہیں گیا، وہ کیوں گیا یہ بھی بتا کر نہیں گیا۔ تم ہاتھ جوڑو چاہے پیر پکڑو، جس نے جانا ہو وہ چلا جاتا ہے، اور جنہوں نے رہنا ہوتا ہے نا، ان کے لیے یہ سب نہیں کرنا پڑتا۔ پسند ہوگی ابھی تک کہانیاں اس کو، وہ میرے جیسا کوئی اب بھی ڈھونڈتا ہوگا۔ کوئی نہیں ہوتا اپنے سوا، دوسرا ہی ہوتا ہے۔ ہم خرابوں میں ایک خوبی ہے، ہم مصیبت میں کام آتے ہیں۔ اس کو میری بے رخی کا اندازہ نہیں شاید، اس کو میری بے رخی کا اندازہ نہیں شاید۔ اس شخص نے دیکھا ہے میرا پیار مسلسل، کون سیکھا ہے صرف باتوں سے، سب کو ایک حادثہ ضروری ہے۔ قاصد نے دی خبر کہ وہ آئیں گے رات کو، اتنا کیا چراغاں کہ گھر تک جلا دیا۔ کون دے گا سکون آنکھوں کو، کس کو دیکھوں کہ نیند آ جائے۔ جیسے بیمار کو آس ہو شفا کی، ویسے ہی تیرے طلبگار ہیں ہم۔ عادتیں ڈال کر توجہ کی، لوگ یکدم جو بدلتے ہیں ستم کرتے ہیں۔ آپ صلاحیت کے چاہے جس درجے پر بھی ہوں، کسی انسان کو اس کے انتہائی کمزور پہلو سے کبھی مت توڑیں۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں، بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہیں۔ آپ اس رائے کے ذمہ دار نہیں جو لوگ آپ کے بارے میں قائم کرتے ہیں، مگر اس رویے کے ذمہ دار ضرور ہیں جس کی بنا پر یہ رائے قائم کی جاتی ہے۔ زندگی ہمیشہ ایک نیا موقع دیتی ہے، آسان لفظوں میں اسے آج کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو گرم جلتے ہوئے ستاروں پر بھی خوشگوار زندگی پیدا کر سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے صاف ظاہر ہوتا ہے۔ کسی انسان نے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور افسوس اس بات کا کہ ایک بھی ٹکڑے پر خلوص دل سے لکھا ہوا اللہ کا نام نہیں تھا۔ بچپن میں ابو کے ساتھ جب بھی کھیلتا تھا میں اکثر جیت جاتا تھا، بڑے ہوئے تو پتہ چلا کسی بہت پیارے کے ساتھ مقابلے میں ہار کے بے انتہا خوشی ملتی ہے۔ دوستو، معاف کرنے کی عادت اور حوصلہ پیدا کرو۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے تمہارے گناہوں کی پردہ پوشی کی۔ اگر تمہارے گناہ ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو جاتے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہیں کرتے۔
اس نفس نفسی کے دور میں یہ نظر اکثر ترس جاتی ہے اس کے لیے جو اپنے نفس پر سخت نظر رکھتا ہے۔ کھٹکھٹاؤ اور وہ دروازہ کھول دے گا، مٹ جاؤ اور وہ تمہیں سورج کی طرح چمکا دے گا، گر جاؤ اور وہ تمہیں آسمانوں کی بلندی جتنا اٹھا دے گا، کچھ بھی نہ رہو اور وہ تمہیں سب کچھ بنا دے گا۔ جب یہ زندگی اور وہ زندگی سب اسی کی امانت ہیں تو کرنا بھی وہی چاہیے جو خدا کی مرضی ہو۔ انسان کا اختیار نہ سانس پر ہے نہ تقدیر پر، لیکن اگر اس کی مرضی میں اپنی مرضی شامل کر لی جائے تو راحت مل جاتی ہے۔ دعا یہ ہونی چاہیے کہ اللہ اپنی رضا کو ہماری رضا بنا دے اور ہم سے وہ کام نہ کروائے جسے وہ پسند نہیں کرتا۔ حقیقت یہ ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد ماں کا احساس پاتے ہی سکون محسوس کرتا ہے، اور اس سے بھی بڑی حقیقت یہ ہے کہ انسان تخلیق میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا احساس پاتے ہی سکون محسوس کرتا ہے۔ مانا کہ نفس بہت طاقتور ہے، لیکن اگر آپ نے اس کو قابو نہ کیا تو یہ اور طاقتور ہو جائے گا، پھر پہلے ہی اپنی طاقت استعمال کرے گا اور آپ کو عزت کے مقام سے نیچے گرائے گا، اور پھر ایک دن پوری طاقت سے آپ کو دوزخ کی جھلسا دینے والی گہرائیوں میں پھینک دے گا۔ اللہ کے فیصلے پہ یقین رکھ کر میں نے تمہیں جانے دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس میں میری چاہت تھی، ایسا نہیں ہے کہ میں تمہیں روکنا نہیں چاہتی تھی، تمہیں جانا تھا، اور اگر اس وقت میں تمہارے دامن سے کھینچ کر تمہیں اپنی طرف کھینچتی تب بھی تم نے میری دہلیز سے رخصت ہو جانا تھا، اور اگر یوں دامن چھڑا کر زبردستی رخصت ہوتے تو میرا مان، میرا یقین، میری محبت کی دھجیاں اڑ جاتی اور میں جیتے جی مر جاتی۔ تم نے بس اپنا کہا سنا، تم نے تو میری آنکھیں پڑھی ہی نہیں، تم نے ان کی بے بسی تو دیکھی ہی نہیں، تم نے رکنا چاہا ہی نہیں، سو میں نے آزاد کر دیا تمہیں۔ یہی اللہ کی رضا تھی، اور مجھے یقین ہے کہ اگر تم بہتر ہوئے میرے لیے تو اس آزمائش کے بعد اللہ تمہیں ضرور واپس بھیجے گا۔ اب یہ معاملہ تمہارا اور میرا نہیں رہا، اب یہ معاملہ اللہ کا ہے۔ اب یہ فیصلہ تمہارا اور میرا نہیں رہا، اب یہ فیصلہ صبر کا ہے۔ اب تو فتح اس کی ہی ہوگی جس کے پاس حوصلہ یقین کا ہے۔ اب یا تو تم مل جاؤ گے یا پھر مجھے صبر آ جائے گا۔ حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائیوں کو یاد کیا کرو۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جب کسی کو کسی سے رشتہ ختم کرنا ہو تو سب سے پہلے وہ اپنی زبان کی مٹھاس ختم کرتا ہے۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہیں، بلکہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، یاد رکھو دنیا تمہیں اس وقت تک ہرا نہیں سکتی جب تک تم خود نہیں ہار جاتے، اور یہ بھی یاد رکھو کہ تمہارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے دینے میں بالکل نہیں۔ بس خود پہ یقین ہونا چاہیے، سہارے ہی تو بے سہارا کرتے ہیں، اور محبت بھی ایمان کی طرح ہوتی ہے، محبوب واحد نہ ہو تو کفر ہو جاتا ہے۔